बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मुबारक देता हूँ कि इसके बावजूद कि पूरा क्रैकडाउन हुआ तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, तकरीबन सारी लीडरशिप या जेल में है या अंडरग्राउंड है, छुपी हुई है, उसके बावजूद जिस तरह पब्लिक निकली और इस चीज़ के ऊपर जो कि हर मुसलमान को तकलीफ़ देती है कि कुरान की जो बेहुरमती की गई स्वीडन के अंदर और आज़ादी राय के आड़ लेके उसके पीछे छुप के की गई, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक ज़िंदा कौम की तरह और अपने कारकुनों को मैं ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ कि ज़िंदा कौमें ही निकलती हैं हक सच के लिए और इंसाफ के लिए। और मुझे बड़ी खुशी हुई है देख के कि हमने कम से कम पाकिस्तान से एक आवाज़ उठी पुरअमन तरीके से कि ये हमें इस चीज़ ने तकलीफ़ दी है और आप आज़ादी राय की आड़ लेके लोगों को तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकते। लेकिन दूसरी जो बात, सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला आया कल 9 मई को, जिस तरह मुझे वहाँ से अगवा किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जब मैं रजिस्ट्री में बैठा हुआ था, तो जिस तरह मुझे अगवा किया गया कमांडो एक्शन में, सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला आया और उसमें 2 चीज़ें वाज़ेह हो गई कि एक कि ये गैर कानूनी था और गैर आइनी था। जो तरीका इन्होंने जिस तरह मुझे वहाँ से अगवा किया है वो गैर कानूनी भी था और गैर हमारे आइन के ख़िलाफ़ भी था। और ये भी उसमें आया सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कि जब मैं चीफ जस्टिस साहब के सामने पेश हुआ तो पहली दफ़ा मुझे पता चला कि क्या हुआ मुल्क के अंदर, तोड़ फोड़ हुई, आग लगी, कितने बड़े एहतजाज हुए। मुझे तो कोई अंदाज़ा ही नहीं था क्योंकि मुझे तो इन्होंने नज़रबंद किया हुआ था। तो ये भी चीज़ वाज़ेह हो गई क्योंकि मेरे ऊपर केसेस पे केसेस किए जा रहे हैं, पता नहीं कितने 30-40 केस कर चुके हैं अब तक, कि ये मेरी ईमा पे सब कुछ हुआ है, ये जो तोड़ फोड़ हुई है, ये जो जलाया गया और जो एहतजाज हुए। तो मैं आज ये सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि अब अगर जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का फ़ैसला आ गया है कि ये गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पे मुझे वहाँ से जिस तरीके से मुझे वहाँ से पकड़ के लेके गए हैं, जिस तरीके से उन्होंने शीशे तोड़े रजिस्ट्री ऑफिस के, वहाँ के स्टाफ को डंडे मारे, उनकी कंप्यूटर और इक्विपमेंट को तोड़ा, मेरे लोगों को जो गार्ड्स थे उनको मारा, वकीलों को मारा, मुझे सर पे डंडा लगा, और फिर जिस तरह एक दहशतगर्द और मुजरिम की तरह वो जो कि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह है, सारी दुनिया ने वो फिर देखा जिस तरह मुझे इन्होंने वहाँ से पकड़ के लेके गए। और फिर दुनिया में ख़बर क्या गई कि जी करप्शन के ऊपर इमरान खान को पकड़ा। वो आदमी जो इस मुल्क की तारीख़ का सबसे ज़्यादा पैसा इकट्ठा करता है खैराती प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसको ये कौम सबसे ज़्यादा जिस पर एतमाद करती है अपने पैसे से, इससे बड़ा तो कोई एतमाद नहीं है कि जब लोग अपने पैसे से किसी को ट्रस्ट करते हैं कि उन्हें पता है कि उनका पैसा वो अमानतदार है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पहले सादिक और अमीन भी कहा है, जिससे सारे पाकिस्तान के अवार्ड्स जीते हुए हैं, जो 50 साल से सारी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी को दुनिया जानती है और जिसने अपनी तरफ से क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि इसका कौन जिम्मेदार है? क्या इंटीरियर मिनिस्ट्री जिम्मेदारी उठाएगी इसकी? कोई इसको जिम्मेदार ठहराएगा? और क्या नैब चेयरमैन इसकी जिम्मेदारी लेगा जो हुआ मेरे साथ? और मैं अब इससे आगे चलता हूँ। जब मुझे ये जिस तरह उठाया गया और अब साबित हो गया कि ये इस मुल्क के आइन और कानून के ख़िलाफ़ था, तो क्या हमारी पार्टी को ये हक़ नहीं था पुरअमन एहतजाज करने का? अब तो अगर साबित हो गया ना कि ये कानून तोड़ के मुझे वहाँ से अगवा किया गया और जिस तरह मुझे जलील किया गया, तो क्या एक मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह को जब इस तरह उनसे किया जाए, तो क्या उसकी पार्टी को हक़ नहीं था पुरअमन एहतजाज करने का? और ये मैं फिर वाज़ेह कर दूँ, आइन हमें कहीं जगह पर रोकता नहीं है पुरअमन एहतजाज से। क्या जी कंटोनमेंट में एहतजाज हो या जहाँ भी हो, हम कहीं भी एहतजाज कर सकते हैं। ये हमें आइन हमें हक़ देता है, हमें तोड़ फोड़ का हक़ नहीं देता, हमें जलाने का हक़ नहीं देता। और वो सारे हम सब उसकी मजम्मत करते हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट में जब मुझे बताया चीफ जस्टिस साहब ने, मैंने उसकी मजम्मत की और उन्होंने वो लिखा अपने ऑर्डर के अंदर। और मैंने कहा कि 27 साल में आज तक मैंने कभी अपनी जमात को ये नहीं कहा कि किसी किस्म की इंतशार के अंदर शामिल हो। मेरी स्टेटमेंट्स हैं। जब हमारे से जुल्म भी हुआ 25 मई को, जब हमारे ऊपर जिस तरह इन्होंने हमारे साथ जुल्म किया कि हमें बगर क्राउड है, इनका डंडे मार के ठीक करो, औरतों के ऊपर, बच्चों के ऊपर जो हमारे निकले हुए थे पुरअमन एहतजाज के लिए, उनके ऊपर जो उन्होंने तशद्दुद किया, मैंने अगले दिन उसी दिन रात को हुआ, सुबह को मैंने अपना धरना कैंसिल कर दिया और मेरी तकरीर सुन रहे, मैंने उधर कहा कि मैं इंतशार नहीं चाहता। 26 नवंबर को 4 लाख लोग जमा हुए पिंडी के अंदर और वो सारे था कि हमने पुरअमन एक मार्च करनी है वहाँ से इस्लामाबाद। वहाँ जिन्होंने 30,000 पुलिस जमा कर ली। तो मुझे फिर पता था कि इन्होंने हमारे साथ वही जो 25 मई में इन्होंने इस बारी फिर वही करना है
اور مجھے خوف تھا کہ اتنی زیادہ پبلک ہے اور وہاں خون خرابہ ہوگا. میں نے کینسل کر دیا. میں نے اسلام آباد کی مارچ 26 نومبر کو کینسل کی, اور اس کے بعد یہاں 8 مارچ کو جب ہم پرامن ہماری الیکشن کی ریلی نکلنے شروع ہوئی, انہوں نے اس کے اوپر جب حملہ کیا, پھر وہ میں نے ریلی کینسل کی, میری تقریر ہے. تو میں نے تو ہمیشہ پرامن احتجاج کی بات کی 27 سالوں سے, تو وہ سامنے آ گیا. سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی ہے کہ مجھے تو جب پہلی دفعہ پتہ چلا میں نے تب کہا, مذمت کی. اور اس کے علاوہ اب یہ جو ہمارے لوگوں کا احتجاج ہے اس کو غداری کہہ دیا گیا ہے کہ ملک سے غداری ہوئی ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ غداری کس نے کی؟ کیا ڈنڈے مار کے ایک پارٹی کے سربراہ کو اور اس کے لوگوں کو مار کے اور غیر قانونی طور پہ اغوا کرو اور پھر ہم سمجھیں کہ جی وہ بھیڑ بکریوں کی طرح چپ کر کے بیٹھ جائے گی پارٹی؟ وہ احتجاج بھی نہیں کر سکتی. وہ احتجاج کرے تو وہ غداری ہوگی اب, اور ان کو ساروں کو جیلوں میں 48 گھنٹے میں 10,000 لوگوں کو جیلوں میں ڈالا. سینئر لیڈرشپ ساری جیل میں, ابھی ساری انڈر گراؤنڈ ہے. 9 مئی سے اب تک ہر روز لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے. ہر روز لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں, رشتہ داروں کے گھروں میں جاتے ہیں, گھر توڑتے ہیں, پولیس گھر لوٹتی ہے, 7 نامعلوم افراد آتے ہیں, چوری کرتے ہیں. میاں اسلم اقبال کی بیٹی کے سارا جہیز چوری کر کے لے گئے. کل وہاں بنو کا ہمارا ایم پی پختون یار 40 لاکھ کا وہاں اس کے گھر پہ سونا پڑا ہوا تھا, زیور پڑا تھا, وہ چوری کر کے لے گئے. یہ کون سی دنیا میں اس کی اجازت ملتی ہے؟ کون سے قانون کے تحت؟ اور صرف سزا مل رہی ہے کہ جی آپ نے 9 مئی کو احتجاج کیوں کیا؟ کیونکہ اب تو واضح ہو گیا نا کہ ہمارا احتجاج جائز تھا, کیونکہ غیر قانونی طور پہ, پھر سے میں کہتا ہوں, آئین توڑ کے مجھے اٹھایا گیا ہے, اور جس طرح اٹھایا گیا ہے اس کا ریئیکشن آنا تھا. اور میرا اگلا سوال ہے کہ کس نے پلان کیا سب کچھ؟ کیونکہ یہ جس نے بھی پلان کیا, کیا وہ چاہتے تھے کہ یہ ریئیکشن ہو؟ کیا یہ جان کے کیا گیا؟ کیونکہ اور طرح کی بھی تھے. اگر پکڑنا تھا وارنٹ دکھاتے. پولیس, میں نے چلنے سے پہلے کہا کہ اب مجھے پکڑنا ہے تو وارنٹ دکھاؤ, پولیس آ کے لے جائے. تو وہاں سے اس طرح بھی, لیکن کیوں یہ جان کے کیا گیا؟ اور مجھے یہ شک ہے پری پلان تھا سب کچھ. یہ ریئیکشن پتہ تھا اس کا ریئیکشن ہونا ہے, اور اس ریئیکشن سے پہلی تیاری کی ہوئی تھی کہ اس کے بعد کرنا کیا ہے, کیسے انہوں نے تحریک انصاف کو کرش کرنا ہے, جو ابھی تک کوششیں ہیں. اور پھر ابھی تک میں آخری 2 سوال پوچھتا ہوں کہ ابھی تک کیوں نہیں انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوئی کہ جو یہ کور کمانڈر کا گھر جلایا گیا ہے اس کے پیچھے کون تھا؟ کیوں نہیں انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن؟ کیونکہ یہ کوئی نہیں ہوتا کہ جی آپ ہی فیصلہ کریں کس نے کیا اور آپ ہی پکڑ کے ان کو سزائیں دے دیں. یہ جج جوری ایکسیکیوشن دنیا کے کسی قانون میں نہیں ہوتا. تو کوئی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہو. انشاءاللہ ہم ثبوت دیں گے کہ اس کے اندر لوگ گھسائے ہوئے تھے, امبیڈ کیے ہوئے تھے لوگ. جس طرح میرے گھر کے باہر پلان بنا ہوا تھا کہ انہوں نے پولیس کے دونوں, اسلام آباد آئی جی نے لوگ تیار کیے ہوئے تھے, پولیس والے چند تھے, یہاں لاہور کے آئی جی نے پلان کیا ہوا تھا, اور انہوں نے مل کے یہاں سے گولی چلانی تھی پولیس کے اوپر, انہوں نے پھر پورا اٹیک کرنا تھا واپس. یہ سارا پلان بنا ہوا تھا جو میں نے 22 مارچ کو پبلک کو پہلے بتا دیا. تو یہ بھی امبیڈ کیے ہوئے تھے, لوگوں کو اندر گھسایا ہوا تھا ہمارے, کیونکہ ہر جگہ سے, کیونکہ میں نے جب بعد میں پوچھتا گیا کہ یہ ہوا کیا ہے, ہر جگہ سے کہا کہ جی لوگ تھے, کئی لوگ اندر گھسے ہوئے تھے, وہ اشتعال دلوا رہے تھے لوگوں کو. اور پھر ہر جگہ سے ایک چیز آئی کہ جی یہ جو ریڈیو پاکستان جلا, یہ کوئی ماچس کی تیلی سے تو نہیں جلا. جو میاں والی کے اندر جہاز چوک جو سب کو فخر کرتے تھے, وہ سیبر جو لگا ہوا ہے میاں والی میں, اس کو کس نے جلایا؟ ایلومینیم کیسے جل سکتا ہے ماچس سے؟ کوئی پلان ہی تھا نا. تو چلیں ہم غلط ہو سکتے ہیں, لیکن انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن تو ہونا چاہیے نا اس کا. وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اور مجھے افسوس ہے کہ جو فضا بنائی ہوئی ہے کہ غدار پوری پارٹی کو غدار بنایا ہوا ہے, اس فضا کے اندر یہ نہیں ہونے لگا. یہ جو اس وقت جنگل کا قانون پاکستان میں ہے, یہ نہیں ہوگا. اور دوسری چیز میں سوال پوچھتا ہوں آج کہ جو 25 لوگوں کو شہید کیا گیا, جس میں سے 16 ہمارے پاس ایڈریسز ہیں, باقی 9 غائب ہیں, کیونکہ ہمیں خوف ہے کہ اس طرح یہاں اس وقت خوف پھیلایا ہوا ہے, جو یہ جو ظلم کا نظام بنا ہوا ہے, اس کے اندر وہ پولیس پہنچ جاتی ہے. یہ 16 کا بھی بڑے مشکل سے ڈر کے ان کے رشتہ داروں نے بتایا, ان کے نام دیے ہیں, پتہ دیے ہیں, جو 16 لوگ شہید کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ جو 3 لوگ, پہلے میں 2 سمجھ 3 لوگوں کی ٹانگیں ضائع ہو گئی ہیں, ٹانگیں کٹ گئی گولیاں لگ کے. ایک پیرالائزڈ ہے, اس کی کمر میں گولی لگی ہے, وہ بستر پہ ہے. اور اس کے علاوہ 50 سے زیادہ لوگوں کو گولیاں لگی ہیں. اب میں یہ سوال پوچھتا ہوں, یہ کیا پاکستانی نہیں تھے؟ یہ انسان تھے نا, تو انسانوں کے تو حقوق ہوتے ہیں. تو آج ابھی بھی اب ختم ہوا ہے فرانس میں, ایک 17 سال کے ٹین ایجر کو گولی ماری ہے پولیس نے, آگ لگی, سارے 1000 سے زیادہ بلڈنگز اور گاڑیاں جل گئی فرانس میں, کیونکہ ایک انسان کی جان لی تھی فرانس کی پولیس نے. یہاں کوئی فکر ہی نہیں ہے, کوئی انویسٹیگیشن ہی نہیں ہے. سب نہتے تھے, کسی پولیس والے کو, کسی رینجر کو کوئی گولی نہیں لگی. اس کا مطلب یہاں سے تو کوئی فائرنگ نہیں تھی. تو کیا پہلے ایک غیر قانونی اور آئینی غیر آئینی چیز کی جاتی ہے جس کا ریئیکشن ہوتا ہے؟ پرامن احتجاج ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے, تو کیوں ان کو ابھی تک انویسٹیگیشن نہیں ہوئی کہ یہ جو لوگ بیچارے نوجوان تھے, ان کے ماں باپ تھے, بیوی بچے تھے, ان کو جو گولیاں ماری گئی, کوئی نہیں پوچھے گا,
ابھی تک تقریباً 2 مہینے ہونے والے ہیں. کوئی پوچھے گا نہیں کہ یہ بھی پاکستانی، ان کے بھی رائٹس ہیں، ان کے حقوق ہیں. تو اس کو بھی صرف ایک پوری فضا بنا کے کہ جی پاکستان کے اندر جو یہ ہوا ہے 9 مئی کو، اس کے اوپر ایک پوری پارٹی کے اوپر اس کے اوپر ہر قسم کا تشدد کرو، ان کو دباؤ، ختم کرو. اور میں سمجھتا ہوں یہ پری پلان تھا، سب کچھ پہلے سے پلان بنا ہوا تھا. میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی پارٹی کی بات نہیں کر رہا. یہ جو ظلم ہو رہا ہے ایک ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو سازش کے تحت، کیونکہ الیکشن یہ پی ڈی ایم والے اب لڑ نہیں سکتے، ان سب کو خوف ہے کہ الیکشنز کے اندر انہوں نے ہار جانا ہے. تو یہ پوری سازش کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جان کے اسٹیبلشمنٹ کو ہمارے خلاف اور کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ یہ الیکشن میں پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ ختم کرے پی ٹی آئی کو، تاکہ یہ چور پھر سے الیکشن جیت کے آ جائے. اور ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان میں. 14 مہینے میں انہوں نے پاکستان کو ادھر کھڑا کیا ہے کہ جو آج اگر کل ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ اس لیے ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے اپنے ملک کو تباہی سے بچانے کے لیے، حالانکہ ہمارے پر ہر قسم کا ظلم ہو رہا ہے، ہم نے اس کے باوجود ان کی اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے ساتھ اس لیے گئے ہیں کہ ہمارا ملک بچ جائے. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ ان کے سارے پیسے باہر پڑے ہیں. تو میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کو بھی اس وقت پاکستان کی فکر ہے، جو اس وقت گیلپ کی سروے آئی ہے کہ ہر 5 میں سے 4 پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ ہم غلط راستے پہ نکل گئے ہیں، یعنی پاکستانی میجورٹی جو 80% سے زیادہ پاکستانی کہہ رہے ہیں ہم غلط طرف نکل گئے ہیں، اس کے باوجود کوئی راستے میں کوئی کورس کریکشن نہیں ہو رہا. اور ہم صرف اور صرف ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ کہ جی کسی طرح پی ٹی آئی کو کرش کرو تو ملک کے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور اس سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ کون ہیں وہ لوگ جو اس تباہی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ وہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ پاکستان کی اکثریت نہیں ہے. یہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وسائل پہ، جو قانون کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ صرف اور صرف چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو قبضہ یہ برقرار رہے، ملک جائے بہاڑ میں، کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. پاکستان زندہ باد.